السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ممتاز مفتی کی کتاب لبیک بہت ہی خوبصورت ایسی کتاب جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اللہ سے محبت کرنا سکھاتی ہے، وہ آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بہت سی ایپیسوڈز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے، اور جناب اب آج کا جو ٹاپک ہے ریچول ہے۔ ممتاز مفتی بہت حیران ہو رہے تھے نا اس بزرگ سے ملنے کے بعد، میاں صاحب سے ملنے کے بعد، کہ وہ اتنی زیادہ تڑپ کیوں رکھتے ہیں حج پہ جانے کی۔ اور جب انہوں نے قدرت اللہ شہاب سے پوچھا کہ یہ حج ہے کیا، اور انہوں نے کہا کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے، اور اب قدرت اللہ شہاب کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حج ایک ریچول ہے۔ قدرت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا تھا، مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو۔ عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفتن جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے مسحور کر دیا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکے کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے کوائف بالکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکے کے بت کدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات و منات کا طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں، لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ کی حمد و ثنا کے جام ہوتے ہیں، اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں دونوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، تقریباً۔ اگر حج وہی پرانا ریچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہیں، اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے۔ اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے، بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے۔ قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے، اور اگر حج کے کوائف کے متعلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا۔ میرے اچھے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پھر ممتاز مفتی نے یہ جو تنگ منہ والا مرتبان ہے اس میں مزید کوئی کنکر پتھر پھینکے ہیں یا نہیں، اور ان کی وہ حج کے حوالے سے جو طلب ہے، تشنگی ہے، تجسس ہے، وہ بڑھا یا کم ہوا۔ اگلا ٹاپک ہے بھوس میں آگ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو لبیک کو سننا؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔